الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ یوسف کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور کل تک ہم 18ویں آیت تک پڑھ چکے تھے۔ اس مطالعے میں ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بردبار اور شریف النفس فرد کا رد عمل کیسا ہوتا ہے اور رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مہذب، ڈسپلن، فرما بردار اور متحمل مزاج نوجوان کے طور پر دیکھا، اور اسی طرح سے جب بیٹے اتنی بڑی غم انگیز خبر باپ کو سناتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ باپ کا رویہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے، اپنی حالت تبدیل کر لے اور شور شرابہ کرے۔ اس کے برعکس وہ اپنی فراست سے معاملے کی نوعیت کو ٹھیک ٹھیک بھانپ جاتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی بات ہے جو ان کے حاسد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے، اور پھر عالی ظرف انسانوں کی طرح صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہم نے برادران یوسف کا جو رویہ دیکھا وہ ہے اپنے آپ کو جھوٹا خیر خواہ جتانے کا۔ ان کے سارے رویے میں، ساری گفتگو میں دعوے ہیں اور بلند آہنگی ہے، اور پیشگی طور پر اپنے جرم کے حوالے سے، اپنی برائیوں کے حوالے سے پیشگی طور پر دوسرے سامنے والے کو جتا دینا ہے کہ تم تو ایسا ہی کہو گے، تم تو ایسا ہی سمجھو گے، تم تو کبھی ہمیں سچا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان دونوں رویوں میں یہ جو پیش کیے گئے ہیں، یہ کس لیے پیش کیے گئے ہیں؟ یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام والا رویہ اختیار کریں، برادران یوسف والا رویہ اختیار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں آپ کی بھی ناکامی اور نامرادی برادران یوسف والے رویے کو ہی حاصل ہوگی، اور کامیابی اور سرخروئی آپ کو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب والے رویے سے ہی حاصل ہوگی۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں اس کو پڑھ کے صرف یہ سمجھوں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کا قصہ ہے، یا اس سے آگے میں یہ سمجھوں کہ اس کا انطباق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اور قریش پر ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں جب یہ نازل ہوا اس وقت یہ جواب بالکل اسی طرح تھا کہ دیکھو یوسف کا رویہ اور یعقوب کا رویہ کون اختیار کر رہا ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ابراہیم کا طریقہ کون اختیار کر رہا ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور برادران یوسف بالآخر ناکام و نامراد ہوں گے اور یوسف کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب اس سے اگلا اسٹیپ لیجئے، وہ اپنی زندگی کے اوپر ہے۔ اپنی زندگی پر ان رویوں کو، ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرنا سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں جب ذمہ داری یہ ادا کر رہا ہوں گا تب اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ میں اس کو پڑھتے ہوئے اس کو اسپریڈ کرنے میں کامیاب ہوں، اس کو پھیلانے میں کامیاب ہوں، ورنہ بس میں بیان ہی کرتا رہ جاؤں گا، میں پڑھتا ہی رہ جاؤں گا۔ اس لیے سب سے پہلا مخاطب اس کا پڑھنے والا ہے، یہاں اس وقت میں خود ہوں، کہ میرا طرز عمل اور میرا رویہ یوسف علیہ السلام والا اور یعقوب علیہ السلام والا ہوتا ہے یا نہیں، یا میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر رہا ہوں جس ڈگر پہ دنیا چل رہی ہے، یہ کہہ کر کہ اس کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا، یہ کہہ کر
کہ ایک مرتبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیک بن کر رہیں گے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک جرم سے، ایک قتل سے، یہ جو یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالا گیا تھا، یہ ان کو جان سے نہیں مارا۔ 10 کے 10 بھائیوں نے یہ طے کیا تھا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ جان سے مار دو، تو کسی نے کہا کہ نہیں مارو نہیں، کنویں میں ڈال دو، کوئی لے جائے گا۔ تو یہ انہوں نے جان سے نہیں مارا لیکن جان سے مار دیا۔ کون سی جان سے؟ یہ ان کے کیریئر کو قتل کیا گیا تھا، کیریئر کو ہی قتل کیا گیا تھا نا۔ یہی گفتگو تھی نا کہ ہمارے والد جو ہے وہ حضرت یوسف کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مستقبل میں اس کی جو وراثت ہے امامت اور قیادت کی، اس کو وہ حاصل کر لیں گے۔ تو انہوں نے قتل کیا تھا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کی کہ کیریئر کو قتل کیا تھا، ان کے مستقبل کو قتل کیا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی زندگی گزار چکا ہوں، سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے عروج کے نیچے کوئی نہ کوئی دفن ہے، اور کسی نہ کسی کے مستقبل کو انہوں نے دفن کیا ہے، قتل کیا ہے، اور چلتے پھرتے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں، کونیوں سے چلتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں، اور دھکے دیتے ہوئے بس وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو نیچے گرا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ترجیح دیتے تھے وہ میرٹ کی بنیاد پر دیتے تھے، ورنہ بیٹا ہونے میں تو دونوں سارے کے سارے 11 کے 11 برابر تھے، کوئی فرق تھا؟ بلکہ ایک اعتبار سے جو دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے خود کہا کہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم اتنے بڑی قوت ہیں، لیکن انہوں نے اس قوت کو جو مین پاور تھی اس کو اگنور کیا، جو مورل پاور تھی اس کو ایڈاپٹ کیا۔ کیا لیسن ہے یہاں پہ؟ مورل کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ آپ جو کیریکٹر کی قوت ہے وہ ایک ہے، اور سامنے جو دوسری قوت ہے مین پاور کی وہ 10 ہے، 1 اور 10 کا مقابلہ ہے۔ پیغمبر کس کو ترجیح دیتا ہے؟ 1 کو ترجیح دیتا ہے، ان 10 کو مسترد کرتا ہے، حالانکہ وہ 10 مین پاور مل کر کیا بنتے؟ ایک قوت بنتے، ایک جتھا بنتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر، اس کو یعقوب علیہ السلام ترجیح دیتے ہیں، اور آپ کے خیال میں اور کون ترجیح دیتا ہے کیریکٹر کو، اعلیٰ کیریکٹر کو؟ اللہ ترجیح دیتا ہے۔ اللہ نے ترجیح دی یوسف علیہ السلام کو اور اپنی نبوت سے سرفراز کیا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے اس میں پیغام کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق و کردار کو اختیار کریں؟ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام آگے کس طرح اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ قافلوں میں اس زمانے میں ایک پیشہ ور پروفیشنل ہوتا تھا، آپ بہت خوش ہوں گے یہ سن کر کہ پروفیشنل افراد کو لانا چاہیے، تو یہ صدیوں پرانی بات بھی ہے، اس زمانے میں بھی پروفیشنل سے ہی کام لیا جاتا تھا اور پروفیشنلز کو ہی ترجیح دی جاتی تھی۔ آج میٹنگز میں، اجتماع میں آپس میں بیٹھ کر لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے اور ہمیں پروفیشنل ہونا چاہیے، تو پانی لانے کے لیے ایک پروفیشنل بندے کو ہائر کیا ہوا تھا اہل قافلہ نے، جو پانی لاتا تھا اور اس کو سقہ کہتے تھے۔ تو سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا، اب کنویں میں ڈول ڈالا، ہم نے کنویں کی کیفیت کل بھی ذکر کی تھی کہ کس طرح کے کنویں ہوتے ہیں۔ وہ کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا اس سقے نے، تو ظاہر ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا ہوگا، یہ اس کا پروفیشنل فرض تھا کہ وہاں دیکھے کہ کوئی موذی جانور تو نہیں ہے، کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے۔ اس نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی بہت اچھی طرح ادا کی، اور وہاں پہ اس نے ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے،
ارے واہ، ہم تو پانی لینے گئے تھے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی بچہ پکڑا گیا، راستے میں کوئی بچھڑا ہوا ہے، انہوں نے پکڑ لیا، اور انسان اس وقت بیچی جانے والی چیز تصور کیے جاتے تھے، بازاروں میں انسان بھی بیچے جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات تو کافی پرانی ہے۔ حضرت ابو ذر غفار نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس یعنی ایران سے تعلق تھا۔ ہدایت کی تلاش میں جو بھی دین کے دعوے دار علم بردار لوگ تھے ان کے پاس جاتے تھے تو عیسائی راہبوں کے پاس گئے۔ انہوں نے ایک مخلص نوجوان کو جب یہ دیکھا کہ وہ ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہے تو حضرت سلمان سے کہا، جو ایمانداری سے جو نشانیاں تھیں اس علاقے کی طرف بتا دیا کہ آج کل مدینہ کی طرف اس کی جو لوکیشن تھی، جو آب و ہوا تھی، جو ماحول تھا، اس کی طرف بتا دیا، سمت بتا دی کہ وہاں ایک شخص کا ظہور، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نکل پڑے اور قافلے کو تلاش کیا۔ اس زمانے میں قافلے نکل رہے ہوتے تھے سفر کے لیے، تو انہوں نے تلاش کیا کہ کوئی قافلہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ مدینے کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا، حضرت سلمان فارسی اس میں شامل ہو گئے۔ ان قافلے کے لوگوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت سلمان فارسی کے ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا، کلیم یہ کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں۔ کلیم یہ کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور جس نے یہ کہہ دیا، جو وہاں پہ دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا والی بات تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے پکڑا دیا اور یہودی نے خرید لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، آپ پر ایمان بھی لائے، لیکن غزوہ خندق تک، یعنی بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، ان میں وہ شریک نہیں ہو سکے اپنے ایمان کے باوجود۔ غزوہ خندق میں جا کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وسائل جمع کیے اور کچھ محنت مزدوری سے کو پورا کر کے حضرت سلمان فارسی کو اس غلامی سے نجات دلوائی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے حضرت یوسف کو بھی بیچنے کا ایک مال سمجھا، اور ظاہر ہے اس کو چھپا لیا اپنے قافلے میں۔ چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ بیچ میں درمیان میں رکھ لیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہاں بازار میں جا کے انہوں نے بیچ دیا۔ مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ انہیں کیا معلوم کہ یہ کس قبیلے سے تعلق ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ نہ ان کو نسب کا معلوم تھا، نہ ان کو ان کی مستقبل میں ترقی پانے کی جو منازل ہیں ان کا علم تھا۔ ایک طرح سے یہ پہچان بھی نہیں تھی ان کے اندر کہ مردم شناسی جس کو کہتے ہیں، ایک 17-18 سال کے نوجوان میں کہتے ہیں نا، ہونہار بروا کے چکنے پات، کہ جو بیج پھوٹتا ہے اس کے ابتدائی پتوں کو دیکھ کر ہی شناخت ہو جاتی ہے کہ کون سا پودا چل پائے گا، بڑھ پائے گا، اور کون سا سوکھ جائے گا۔ تو کاشتکار اس کو نکال دیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس کو، ان لوگوں کو اس بچے کے بارے میں یہ شناخت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کو یہ بھی نہیں آتا تھا، اتنا سمجھ نہیں تھی ان کے اندر کہ وہ بندے کو دیکھ کر پہچان سکیں، اس کی قیمت کا کچھ اندازہ کر سکیں۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے ہر چیز کو سے واقف تھا، خدا ہر چیز سے باخبر تھا۔
لیکن یہ لوگ اس کو کچھ اس کی قیمت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہاں پہ جب وہ قافلے سے کنویں سے قافلے میں آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور بازار میں جا کے فروخت ہوتے ہیں، اس دوران میں کوئی واقعہ قرآن مجید قابل ذکر واقعہ رپورٹ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں رپورٹ کرتا؟ اس لیے کہ کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ جس کو انسانوں کی نصیحت کے لیے بتایا جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے سادگی کے ساتھ انہوں نے وہاں بیٹھنا قبول کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے وحی کے ذریعے ان کو تسلی دی تھی، انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ میرا رب جو چاہتا ہے، اس نے مجھے جس راستے پر ڈال دیا ہے، میں اس پر صبر کے ساتھ چلتا رہوں گا، آگے دیکھتا ہوں جو بھی معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں، جس وقت جس کام کی ضرورت ہوگی، اس میں جہاں پہ پرفارم کرنے کی ضرورت ہوگی، وہاں میں بھلائی ہی پرفارم کروں گا اور برائی سے بچوں گا۔ یہی سوچ ہے جو ان کے ساتھ مصر کے بازار تک گئی ہے اور وہاں فروخت تک ہوئی ہے۔ اس دوران میں انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اپنی قصیدہ خوانی کچھ نہیں کی۔ یہ ساری باتیں وہ خاموشی سے آبزرو کرتے رہے۔ یہ عمر 16، 17، 18، 15 سال کی عمر آبزرو کرنے کے لیے انتہائی درجے کی بہترین عمر ہے، مشاہدہ کرنے کے لیے انتہائی بہترین عمر ہے، جذب کرنے کے لیے، میں کس طرح بتاؤں، آبزرو کرنے کے لیے، جذب کرنے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے، کتاب پڑھیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کو ہر وہ شخص ضائع کر دے گا جو اچھل کود کرے گا، جو زیادہ کلام کرے گا، زیادہ بولے گا۔ آپ دیکھیے پورے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام خاموش مصر تک کا سفر کرتے ہیں، بازار میں خاموش ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں گھر میں جہاں جو خریدنے والا ہے۔ اس کا ذکر کل آئے گا کہ ان کو کون خریدتا ہے۔ آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔